وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. اور میں کچھ اپنے ذات کی برات نہیں کر رہا ہوں، اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں. انسان کا نفس تو اس کو بدی کے اوپر گھساتا ہی ہے. اگر میرے رب کی رحمت کسی پر نہ ہو، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ اب ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، ہمیں آپ کی امانت داری پر اور آپ کے صاحب صلاحیت ہونے پر پورا بھروسہ ہے. اس پر یوسف نے کہا کہ تو پھر ملک کے وسائل میرے حوالے کر دیں، کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں. اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا. وہ وہاں پر مختار کل تھا کہ جو وہاں پر جو چاہے جس جگہ چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اسی طرح نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں کبھی برباد نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور جو اللہ سے ڈر کے ساتھ کام کرتے رہے. وما ابرئ نفسی، پچھلی آیات میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے دربار میں جب تک یہ ثابت نہیں کرا دیا کہ وہ کردار کے اعتبار سے پاک ہیں، تب تک بادشاہ کی درخواست کے باوجود وہ جیل خانے سے آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حالانکہ وہ بڑا نازک وقت تھا. بادشاہوں کا مزاج تو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہ نہیں آتا تو پھر رہنے دیجیے، بھائی رہے، یا کچھ بھی، یا اپوزیشن یا مخالف لوگ کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں. جبکہ ایک خاندان کی عزت کو بٹا بھی لگا ہے جناب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اس کے باوجود انہیں اپنا رہائی کی فکر نہیں ہے، بلکہ اپنے پاک دامن ہو جائیں وہ ثابت ہو جائیں، اس کی زیادہ فکر ہے. کوئی دھبا لے کر نہیں جانا چاہتے باہر. ان کے اندر پلاننگ ہے، ان کے اندر ملک کا انتظام چلانے کی صلاحیت ہے. 7 سال قحط پڑے گا، اس کی تدبیر بھی بتا رہے ہیں، تعبیر بھی بتا رہے ہیں. بھرے دربار میں یہ اعتراف عزیز مصر کی بیوی نے بھی کیا کہ کیریکٹر میں بھی ان کی کوئی دھبا نہیں ہے. سارے مصر کی عورتیں مل کر بھی ان کو گمراہ نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں جس نے مصر کے بادشاہ جو فرعون تھا اس وقت، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہی کہلاتا ہے جو بھی جب بھی ہوا. یہ ساری باتیں سن کر اس کے دل میں جناب یوسف علیہ السلام کے لیے قدر و منزلت پیدا ہوئی، اور اس نے ان کو کوئی اعزاز دینے کا ارادہ کیا، جس کو سمجھ گئے یوسف علیہ السلام کہ مجھے جب جیل سے وہ بلا رہا ہے اس بات پر کہ بعد میں نے اس کے خواب کی تعبیر اور ملک کا انتظام چلانے کا سلیقہ اور صحیح مشورہ اس کو میں نے دیا ہے، اور بلا رہا ہے تو یقیناً کوئی انعام سے نوازنا چاہتا ہے، کوئی اہم ذمہ داری میرے سپرد کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پورے دربار میں، پورے مصر کے سامنے اپنے کردار کی شان و شوکت، عظمت ان کی، تاکہ لوگ جانیں کہ ان کا ہونے والا جو ذمہ دار شخص ہے وہ کردار کے اعتبار سے بالکل پاک ہے. لیکن چونکہ اس بات کے ثابت کرنے میں تھوڑا سا یوسف علیہ السلام نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا، اسے شبہ ہو سکتا تھا جیسے ان کو اپنے کردار پر ناز ہے، جیسے وہ اپنا تعلی سے کام لے رہے ہیں، جیسے اپنے ذات کی برات میں بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں، اپنے زہد و اتقاء کا بہت زیادہ چرچا کر رہے ہیں،
یہ احساس ہو سکتا تھا. دنیا یہ پروپیگنڈا اسٹنٹ ہے صرف عوام کی توجہ جیتنے کے لیے. اس لیے اس بات کو ساتھ ساتھ صاف کرتے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام, وما ابرئ نفسی, میں کوئی اپنی ذات کا دفاع نہیں کر رہا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, ہر انسان کا نفس اس کو برائی پر اکساتا ہے. الا ما رحم ربی, اگر میرے رب کی رحمت نہ ہو. اگر میں گناہ کے تقاضوں سے بچا رہا, اگر مجھے زنان مصر میرے پیر کو لرزا نہیں سکیں, اگر میں نے بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی, تو میں کوئی اپنی ذات کو اس کا کریڈٹ نہیں دے رہا ہوں. یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کر سکا ہوں. الا ما رحم ربی, نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے. ہر انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے, وہ برائی پر بھی اکساتا ہے اور وہ برائی سے روکتا بھی ہے. عام انسانوں کا جو نفس جو گناہ پر اکساتا ہے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اصطلاح میں گناہ پر اکسانے والا جو نفس ہے اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. لیکن ہر انسان میں ایک ضمیر ہوتا ہے جو برائی پر اس کو ٹوکتا ہے. برے سے برے آدمی میں بھی ایک ضمیر ہوتا ہے. اسی لیے عدالت میں جب مجرموں کو کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ جرح میں ٹوٹ جاتے ہیں, کیونکہ یہ جانتا ہے وکیل صفائی کہ ہر مجرم میں ایک ضمیر بھی ہوتا ہے. وہ اسی کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں پر جا کر وہ آدمی پلانٹ جھوٹ نہیں بول پاتا. جھوٹ کی مشین پہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے اس لیے کہ ایک ضمیر ہوتا ہے جو اندر سے کچوکتا رہتا ہے, وہ سچ بولنے پہ اکساتا ہے. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بیوی میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے, اسی لیے ضمیر اس کو کچوکتا ہے. تو یہ ضمیر جو برائی پر آدمی کو کچوکتا ہے اور برائی پر آدمی کو نشاندہی کرتا ہے, یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں, ملامت کرنے والا نفس جو گناہ پر ملامت. ایک ہے امارہ جو اکساتا ہے گناہ پر, اور اسی کا ایک پہلو ہے قرآن کریم نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں نے نفس کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس میں خیر و شر کی دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کے مظاہر کو دیکھتا ہے اور اس کے پیر پھسل جاتے ہیں, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی گناہ گار آدمی کسی واقعے سے مجبور ہو کر اپنی زندگی پلٹ دیتا ہے, ایک دم پلٹ جاتا ہے. ہم نے دیکھا بہت سے برے اچھے بن جاتے ہیں. کون ہے جو بنا دیتا ہے؟ وہی نفس میں چھپا ہوا جو اس کا نفس لوامہ ہے. کسی وقت بھی اندھیری رات میں کبھی بھی اس کو سمجھاتا ہے تم نے ایسا کر کے اچھا نہیں کیا. ہم نے کسی کا حق مار لیا اپنے نفس امارہ کے بہکانے میں آ کر, نفس کا جو ہمارا شر کا پہلو ہے, لیکن بعد میں رات کی کسی بھی تنہائی میں ہمارے نفس کا وہ گوشہ جو اچھائی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے وہ ہمیں ضرور سمجھاتا ہے تم نے ایسا اچھا نہیں کیا یہ کر کے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پلٹ جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں, رویے تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے لوامہ, جس کو خدا نے کہا ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور ہے. اس کی غفران کا تقاضا ہے کہ وہ نفس میں اس نے لوامہ کو بھی, نفس کا ایک پہلو لوامہ بھی بنایا ہے. اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جب بندہ گناہ سے مسلسل بچتا رہتا ہے اور گناہ کی ترغیبات کے سامنے سر نہیں جھکاتا, تو اللہ تعالیٰ نفس میں ایک ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں کہ پھر گناہ اور اس کی دلکشی آدمی کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی. پھر اس کو نفس بہکا ہی نہیں پاتا, اور صرف اس کا جو ضمیر ہے مطمئن, وہ اس کو نیکی پہ مطمئن رکھتا ہے. اللہ کے خاص بندوں پر, بزرگوں پر, اور جن کا اللہ سے خصوصی تعلق ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ ہی, ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا. عوام کو تو نفس لوامہ ہوتا ہے جو صرف گناہ کے جھمگٹوں میں نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. اور نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں جو آدمی گناہ سے بچنے کے لیے کرتا ہے. اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ بغیر جدوجہد کے اپنی طرف سے عنایت فرماتا ہے, کیونکہ انبیاء کرام مصطفیٰ ہوتے ہیں, چنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ یصطفی یعلم حیث رسالتہ, قرآن کریم نے کہا اللہ تعالیٰ چنتا ہے ان بندوں کو, تو جن کو چنتا ہے ان میں ان کے مطابق صلاحیتیں بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ چیز ان کو بغیر جدوجہد کے خدا کی عطائے خاص سے مل جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم 4 نفس کی قسمیں کر سکتے ہیں. ایک نفس امارہ ہے جو گناہ پہ اکساتا ہے, ایک نفس لوامہ ہے جو گناہ سے روکتا ہے, ایک نفس مطمئنہ ہے جب گناہ کی خواہشی دل میں نہیں رہ جاتی, گناہ کی اکساہٹ نہیں رہ جاتی, لیکن اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. اور ایک نفس مطمئنہ ہے
جو اللہ کی عطا سے بغیر کوشش کے مل جاتا ہے. تو یہ 4 سیکشنز ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بیچ میں بات آئی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو اسے 2 لفظ بولے یوسف علیہ السلام نے, غفور الرحیم, میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی یہ اس کے غفران کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں لفظ روامہ دیتا ہے عوام کو, اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے. ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا. اب یہ بات کہی جب جناب یوسف علیہ السلام نے, تو بادشاہ نے عوام سے کہا, یوسف علیہ السلام سے نہیں کہا, دربار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی یوسف علیہ السلام سامنے بھی نہیں ہیں, ان سے کہا. وقال الملک اتونی بہ, بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ. جن کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, جنہوں نے بات کہی ہے, جنہیں اللہ پر اتنا اعتماد ہے, جو اتنے پاک نفس اور پاک باز ہیں کہ جن کو زنان مصر بہکا بھی نہیں سکیں, ان کو میرے پاس لاؤ. جن میں اتنی صلاحیتیں ہیں, جنہوں نے خواب کی ایسی تعبیر بتائی, پھر ملک کو قحط سے بچانے کی تدبیر بتائی, پھر جیل میں اتنے طویل رہنے کے بعد بھی کوئی شکوہ نہیں کیا, اور پھر جس آدمی پر انہوں نے تعبیر بتائی تھی اتنی دن میں گیا تو اس سے بھی کوئی شکایت نہیں کی, پھر جن عورتوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی ان سے بھی رخ نہیں کیا, بخاص اس عورت کا نام بھی نہیں لیا. جو آدمی اتنا شریف ہے, اس قدر شریف ہے, اور اتنا عقل مند ہے, اور اتنا باتدبیر ہے, اس کو میرے پاس لاؤ. استخلص لنفسی, میں اس کو اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں. جو آمریت, جو ایسی شخصی حکومتیں ہوتی ہیں, اس میں اگر کوئی مختار عام بن جائے کسی کا, تو وہ مختار کل ہو جاتا ہے, خاص طور سے اس وقت جب کہ مختار عام بنانے والا اس کا عقیدت مند بھی ہو, تو وہ مختار کل بن جاتا ہے اس کا تقریباً. تو استخلص لنفسی کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مصر کا مختار کل بنانا چاہتا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو. چنانچہ یہی ہوا. فلما کلمہ, جب یوسف سے بات کی اس نے, بادشاہ نے, قال, تو اس نے کہا, انک الیوم لدینا مکین امین, پہلے جو ہوا سو ہوا, اب تو تم ہمارے نزدیک بہت صاحب منزلت ہو, بہت صاحب اقتدار ہو, بہت امانت دار ہو. جیل خانے میں تم رہے جتنے دن اس کا کوئی حوالہ نہیں, جو ہوا سو ہوا, لیکن الیوم, اب جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ کہ ہمارے نزدیک تم بہت ہی عزت والے ہو, بہت امانت دار ہو. انک الیوم لدینا مکین امین. ظاہر ہے کہ ایک خاموش گزارش ہے, یعنی تم جو چاہو امانت, ایسا کوئی بھی عہدہ, کوئی بھی اس ملک کا عہدہ تم چاہو تو قبول کر سکتے ہو. وہ عہدہ کیا ہو یہ تمہاری چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اس لیے کوئی بات کلیئر نہیں کر رہا ہے کہ تم یہ بن جاؤ, تم وہ بن جاؤ, کچھ نہیں کہہ رہا ہے, بس اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. ہمارے نزدیک تم پورے طرح سے قابل اعتماد ہو, پوری طرح ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے. الیوم, پہلے جو کچھ رہا, لیکن اب اس وقت ہماری رائے یہ ہے تم مکین, صاحب تسلط بھی ہو, ہر چیز کنٹرول بھی کر سکتے ہو, امین, امانت دار بھی ہو تم. اور اس میں یہ چیز درخواست پوشیدہ ہے کہ تم اپنی مکین اور امین ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی ذمہ داری قبول کر سکتے ہو, اور کیا ہو وہ ذمہ داری یہ فیصلہ کرنا بھی تمہارا ہی کام ہے, میں کوئی امپوز نہیں کر رہا ہوں. صحیح سیدھی سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے, اس کو اور مطلب نہیں ہے. اگر اس کو کوئی ذمہ داری ڈالنی ہوتی تو کہتا میں تم کو یہ بنانا چاہتا ہوں, اور اگر وہ ان کو کوئی اپنا ملازم رکھنا چاہتا تو بتاتا بھی تم اس ملازمت پہ ایسے رکھے گئے. لیکن وہ بات یوسف علیہ السلام پہ چھوڑ رہا ہے. انک الیوم لدینا مکین, آج تو ہماری رائے تم جو ہے مکین ہو اور امین ہو. اب کیا ہو, تم کیا کر سکتے ہو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, اس کا فیصلہ تم خود کر سکتے ہو. اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے ملک کے وسائل سب حوالے کر دیجیے, ملک کے سارے وسائل میرے حوالے کر دیجیے. انی حفیظ علیم, اس لیے کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں, میں حفاظت کرنے کا فن بھی جانتا ہوں. ملک کے سارے وسائل میرے حوالے کیجیے. کیا یہ کوئی نوکری کی درخواست تھی؟ یوسف علیہ السلام نے کوئی درخواست کی تھی اس کے دربار میں کہ مجھے رکھ لیجیے, اپنے خزانے کا وزیر بنا دیجیے, یا بادشاہ کی درخواست کو قبول کیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, اور میں اس کو آج ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, اس اہم پوائنٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے سیکولر مولویوں کی سب سے بڑی مستدل ہے یہ آیت. ہندوستان کا اے سے لے کے زیڈ تک کا مولوی اسے آیت سے استدلال کرتا ہے کہ نظام کفر کے اندر رہتے ہوئے اس کی خدمت کی جا سکتی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے ایک کافرانہ نظام میں رہتے ہوئے اس کے وزیر خزانہ بن گئے.
یوسف علیہ السلام ایک کافر نظام حکومت میں رہتے تھے. ظاہر ہے کہ بادشاہ مصر فرعون جو تھا فرعونی نظام تھا، اسلامی نظام نہیں تھا. اور قرآن کریم کی آیت بتاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے وزیر خزانہ بن جانے کے بعد بھی وہاں پر وہی کافرانہ قوانین جاری رہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے ایک اہم عنصر بن کے رہے. اس کی درخواست انہوں نے خود کی کہ مجھے رکھ لیجئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی کافر نظام کے اندر کوئی درخواست کریں تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جب خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے، جب خدا کا پیغمبر ایک نظام کفر کا پرزہ بن سکتا ہے تو ہمارا پرزہ بننے میں کیا حرج ہے؟ یہ استدلال کوئی جمعراتی مولویوں کا استدلال نہیں ہے، یہ ناشتان اٹھانے والوں کا. یہ یہاں کے سیکولر مولوی جو توپ ہیں، اور آپ جس میں ہندوستان کے بھی ایک مولوی یہاں سنبل کے بھی ایک مولوی شامل ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی ہے، واقعی یوسف سے استدلال فرمایا ہے اور اس کو پورا پیش کیا ہے. دلائل کیا ہیں ان کے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لکھ کے لایا ہوں میں، میری مجبوری یہ ہے، میں نام نہیں لیا کرتا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ ہندوستان کے سارے مولوی جتنے بھی جھنڈے میں رہتے ہیں برس اقتدار پارٹی کے نیچے، وہ سب اس سے استدلال کرتے ہیں. دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل پوری ایمانداری کے ساتھ میں نقل کر رہا ہوں، انہیں کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام قحط ساری دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ مانگ رہے ہیں. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ملک کے خزانوں کا مالک بنا دیجیے. خزائن جمع خزانے کی، یعنی خزانے کی جمع ہے، خزانہ یعنی فائنانس منسٹر بنا دیجیے. تو ملک کے کافرانہ نظام میں ظاہر فرعونی نظام کافرانہ اسلامی تو نہیں ہے، اس میں وہ خود فائنانس منسٹری مانگ رہے ہیں، خود مانگ رہے ہیں. کوئی بادشاہ مجبور نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کے اوپر پنشمنٹ نہیں ہے، خود مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خود عہدہ مانگنا بھی درست ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خود عہدہ مانگنے کا تصور نہیں، وہ بھی غلط ہے. مانگ تو رہے ہیں یوسف علیہ السلام فی جالنی کہ مجھے دے دیجیے، تو اپنے آپ عہدہ مانگ رہے ہیں اور نظام کفر میں مانگ رہے ہیں. اور ان کے عہدہ قبول کرنے کے بعد بھی وہ نظام کفر رہا ہے. دلیل سورہ یوسف کی آیت اسی صورت کی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. یوسف نے اپنے بھائی کو روکا حالانکہ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اس کو روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس کا مطلب بادشاہ کا قانون رائج تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو بہانہ کرنا پڑا پیالہ چھپانے کا، اور ان سے اقرار کرانا پڑا کہ ہاں جو فیصلہ ہماری شریعت کے مطابق ہوگا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ بادشاہ کے قانون کی عزت سے بچ سکیں. اس کا مطلب بادشاہ کا قانون، فرعون کا قانون چل رہا تھا اس حکومت میں جس حکومت کے وزیر خزانہ تھے جناب یوسف علیہ السلام. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، آیت بالکل صراحت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین مشکلیں پیش کرنے کے لیے نہیں آتا. اسباب اور وسائل جو اللہ کے دین کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہوں، طاقت اقتدار جو اللہ کے دین کی اشاعت میں مفید ثابت ہو سکتا ہو، کافرانہ نظام میں اس کو حاصل کرنے میں حرج کیا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دین یسر، دین آسان ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی و پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ہمیں تنگی و پریشانی میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی بھی کافرانہ نظام میں اگر ہم شامل ہو جائیں اور اس کے عہدے قبول کر لیں، اس کے منصب قبول کر لیں، تو اس کی تائید تو جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہجرت حبشہ کی مثال. صحابہ رسول ہجرت کر کے مدینہ کی ہجرت سے پہلے چلے گئے حبشہ. حبشہ میں کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی، حبشہ ایک غیر اسلامی عیسائی حکومت تھی. مسلمان گئے اور اس میں رہے اور بادشاہ کی دیکھ ریکھ میں رہے اس ملک کے اندر، اور اس کے قانون کے لیے اور حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، کوئی تنظیم کھڑی نہیں کی وہاں پہ، نظام انقلاب نظام کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ رہتے رہے پرسکون باشندوں کی طرح. جس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان ایک غیر اسلامی ملک میں بغیر کوئی ایجیٹیشن کیے اور بغیر کوئی مومنٹ چلائے بھی رہ سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں کہ انقلاب اسلامی کی کوشش کی جائے. ہجرت حبشہ اس کی ایک مثال ہے جو حضور اقدس کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے. یہ ہیں دلائل، ایک آدمی کے دو کے نہیں ہیں، یہ سب کے سارے، پورا ایک گروپ ہے اس کے پیچھے جو ان دلائل سازی کر رہا ہے.
ہم نے اپنے ذمہ یہ لے لیا ہے کہ جتنے بھی یہ دھندلکے ہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کے مکڑی کے جالے بنے گئے ہیں، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ اس کو ہم صاف کرتے رہیں گے اور اسلام اور ملت کا دفاع کرتے رہیں گے. اس لیے ہم جیسے خادموں کو تو ظاہر ان باتوں سے الجھنا ہی ہے اور جواب دینا ہے، چاہے کسی کو ناگوار لگے یا رشتے سے ہمارے تعلقات متاثر ہوں، ذاتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. تو میں ان کا جواب دینے سے پہلے کچھ اصولی باتیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی معقول آدمی دنیا میں کون ہو جس کی باتوں میں تضاد نہیں ہو، آج کچھ کہہ رہا ہے کل کچھ کہہ رہا ہے، ٹکراؤ ہو اگر باتوں میں، تو ایسا آدمی تو سمجھدار آدمی بھی نہیں کہلاتا، پاگل کہتے ہیں لوگ اس کو. آج کہہ رہا ہے یہ کرو، کل کہہ رہا ہے یہ مت کرو، آج کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، کل کہتا ہے یہ چیز حرام ہے، کہیں کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں، کل کہتا ہے اس لیے نہیں آیا. اگر کوئی اس طرح کی متضاد باتیں کرنے لگے، ٹکراؤ والی باتیں کرے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو ظاہر بات ہے کہ اس آدمی کو آپ سمجھدار آدمی بھی نہیں کہیں گے. تو کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کی باتوں میں تضاد ہوگا، کہیں کچھ کہے گا کہیں کچھ کہے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک معمولی انسان کے بارے میں آپ ہی تصور نہیں کر سکتے تو اللہ کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ لائٹ دیکھیے ڈم ہو رہی ہے. تو یہ اصولی باتیں، پہلے میں کچھ پوائنٹس کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ان سارے دلائل کا جواب دوں گا. جتنی بھی یہ باتیں ہیں اور جتنے بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اور جتنے بھی یہ یعنی اللہ کی شریعت کے ساتھ قرآن کی آیت کے ساتھ جتنا بھی یہ کھلواڑ ہے، اس کا تو میں پوسٹ مارٹم ابھی کروں گا آپ کے سامنے. لیکن یہ کہ کچھ اصولی باتیں پہلے آپ کے سامنے بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یوں کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی قابل اطاعت نہیں ہے، خدا کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی جانی چاہیے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے ان الحکم الا للہ، کہ خدا کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو فرمائے. اور دوسری طرف وہ یوں بھی کہے کہ نہیں، آپ دوسروں کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت دے آپ کو. یہ دونوں باتیں متضاد باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو نہیں سکتی، کسی بھی سمجھدار آدمی کی باتوں میں نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی باتوں میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب دیکھیے قرآن کریم کی آیتیں جتنی بھی ہیں، قرآن کریم نے خود کہا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس کی باتیں متضاد ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ. لیکن قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کی باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. جو ایک بات ایک جگہ ہے وہی سب جگہ ہے. یہ ایک بات ہے سیدھی سی جو آپ کو تسلیم کرنا ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے، کہ اللہ کی باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی حکم نہیں دنیا کے اندر. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا نہ چاہیں وہ کفر کرنے والے ہیں. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. فاولئک الم تر الذین یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. اے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو چاہتے ہیں کہ غیر اسلامی نظام کے تحت اپنے مقدمے فیصلے کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں. وقد امروا ان یکفروا به. ایک طرف تو اللہ یوں کہے اور دوسری طرف وہ اپنے پیغمبر کو ڈپورٹ کر دے غیر اسلامی نظام کا پرزہ بننے کے لیے. کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کی باتوں میں تضاد ہو سکتا ہے؟ جو اصول ہمیں ایک جگہ ملتا ہے وہی تو سب جگہ ملے گا. پہلی بات تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں رسول کس لیے آتے ہیں؟ کیا نظام کفر کو چلانے کے لیے آتے ہیں یا نظام حق کو غالب کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں دنیا میں رسول؟ قرآن کریم میں صاف طور سے کہا گیا، کیا وہ اپنی اطاعت کرانے آتے ہیں یا دوسروں کی اطاعت کرنے آتے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کے رسول صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنی اطاعت کرائیں، اپنی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کرائیں. قرآن میں صاف طور سے کہا گیا وہ کسی اور کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع هو الذی، حضور اقدس کے بارے میں کہا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس نے اپنے رسول برحق کو اس لیے بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو دنیا کے ہر دین پر غالب کر دے، اور اس کے سوا دنیا میں کوئی دین نہ رہے. وہ اپنا دین غالب کرنے آتے ہیں، دوسرے کا دین چلانے کے لیے نہیں آتے. اللہ کے رسول جو آیا کرتے ہیں. دوسری بات آپ کو یہ ماننی پڑے گی،
ایک یہ کہ اللہ کی باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، دوسری کہ خدا کے رسول اطاعت کرانے کے لیے آتے ہیں، نظام کفر کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ بات آپ کو تسلیم اصولی طور سے کرنا پڑے گی۔ تیسری بات یہ کہ خدا کے سارے رسول ایک ہی مقصد کے لیے آئے، یہ نہیں کہ حضور کسی اور مقصد کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جتنے بھی رسول آئے ایک ہی پیغام لے کر آئے، ایک ہی تعلیم لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کو 1,24,000 کی تعداد بہت گنا کرتے ہیں عام طور سے، پتہ نہیں کہاں سے لے لی ہے، تو 1,24,000 بھی اگر آئے ہیں تو 1,24,000 میں آپ کو یوسف علیہ السلام اور وہ بھی ایک آیا تو یہاں پہ اٹک گئے بن کے۔ کہیں نہ بدر ہے، نہ احد ہے، نہ احزاب ہے، نہ خندق ہے، نہ غلبہ دین حق ہے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ پورے لٹریچر میں ایک یوسف علیہ السلام ہے اور سورہ یوسف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل بہت ضرورت ہے اس صورت کی، زیادہ تفسیر اسی صورت کی ہوتی ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اس میں ایک تو مل جاتا ہے، وہ چٹخارا بھی اس کے عادی ہیں اس میں عشق کا، اور دوسرا نظام کفر میں پرزہ بننے کے لیے دلائل بھی سیٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر سے۔ اور کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن اتنی بڑی بھرا 6,600 آیتیں بھری ہوئی ہیں، ہر آیت سمجھنے کے قابل ہے۔ سورہ یوسف سے ایسا کیا محبت ہے؟ اس لیے کہ اپنی بات قرآن کی آڑ میں کہنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن جب تک ہم جیسے لوگ موجود ہیں آپ کو کہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسری بات آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ خدا کے رسول مختلف اس سے نہیں آتے مقصد سے، ایک ہی مقصد سے آیا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر اسی لیے آئے ہیں، اب یہ بتائیں کہ اسلام کا اپنا کوئی مفصل ضابطۂ حیات ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک اصولی سوال ہے، زندگی گزارنے کا۔ اسلام نے تفسیر لکل شیء قرآن کریم میں سب کچھ ہے کہ نہیں؟ دین، سیاست، تمدن، معیشت، معاشت، سب کچھ ہے؟ اگر ہے تو کیا سیاست، تمدن، معیشت، معاشت، سب کچھ ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ صرف تلاوت کے لیے ہے یا اطاعت کے لیے ہے؟ اور اگر اطاعت کے لیے ہے تو کیا یہ صرف سفارشات ہیں یا احکام ہیں؟ بائنڈنگ ہے، یہ قانون ہے یہ۔ اور جب قانون ہے، اب جب دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، اندھیرا اور روشنی، مقابلہ، ہر چیز کا اپنی ضد سے مقابلہ ہوتا ہے، روشنی کا اجالے سے مقابلہ ہے، تو جو اسلام کا نظام قانون ہے اس کا ہر اس نظام قانون سے مقابلہ ہے جو اسلام نہیں ہے۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں اور اطاعت کے لیے آئے ہیں تو اس کا آپ کا مقصد یہ ہے، اب یاد رکھیں، ہمیں امر نہیں منکر کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی ہم بری بات سے صرف رکیں نہیں بلکہ اوروں کو بھی روکیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بری بات سے صرف رکنا کافی نہیں ہے بلکہ دنیا کو بھی روکنا ہے۔ تو اگر خدا نے کوئی نظام حق دیا ہے تو نظام باطل سے ہمیں صرف خود رکنا نہیں ہے بلکہ اوروں کو بھی روکنا ہے، اور جب اوروں کو روکنا ہے تو اس سے مقابلہ ہونا ہے۔ یہ تو بالکل ایک دم اصولی بات ہے، اس میں تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ تو آپ کو تسلیم ہی کرنا پڑیں گی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہ ساری باتیں، جتنی باتیں بھی اصولی ہیں۔ اور پھر ایک بات ہم بتائیں آپ کو، جو منکر ہے قرآن کریم نے جس کو منکر کہا، اس منکر کے ساتھ کسی قسم کا تعاون بھی تو منکر قرار دیا، جیسے شراب پینا حرام ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ علی شارب الخمر وبائعها ومبتاعها والمحمولۃ الیہا۔ شراب پینا پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب کے برتن بیچنے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، جس کے گھر شراب رکھی جائے اس پر لعنت۔ سب کو کہا، خالی شراب پینے والے کو نہیں کہا۔ گناہ ہی نہیں، گناہ کے ساتھ تعاون بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو منکر اگر گناہ ہے تو منکر کے ساتھ تعاون بھی منکر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بھی ایک اصولی بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ اگر کوئی اور منکر کیا ہے؟ جو اسلام نہیں ہے وہ منکر ہے، صرف اسلام معروف ہے، جو اسلام نہیں وہ کفر ہے۔ تو جو اسلام نہیں اس کے ساتھ تعاون بھی منکر ہے، اور جب تعاون جیسے شراب پینا تو شراب بیچنا اور شراب گھر میں رکھنا بھی منکر ہے، اور اس کی دستاویز لکھنے والا بھی آپ نے فرمایا، اس کے لیے کاغذ مہیا کرنے والا اس پر بھی لعنت آپ نے شاید فرمائی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے شراب کی جو ہم نے دی آپ کو، اسی کو آپ پورے نظام پر ہر چیز پہ فٹ کر لیجئے۔ جب کوئی چیز منکر ہے یعنی اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہدایت نہیں ہے تو اس کے ساتھ تعاون بھی تو منکر ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی ایچ پیچ تو نہیں ہے؟ میرے سارے الفاظ ٹیپ ہو رہے ہیں، اگر کوئی ایچ پیچ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا اور حضرات علماء کرام سے پکڑوا دیجیے گا۔ اتفاق سے میری ہر بات تو ٹیپ ہوتی ہے، تو میں کر ہی نہیں سکتا کسی بات سے۔ تو یہ جتنے مقدمات میں پیش کر رہا ہوں یہ سب چیز ہیں، اس کا آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کسی بھی قسم کا۔
اب اس کے بعد میں دیتا ہوں ان کے دلائل کے جواب جو انہوں نے فرمایا. ان کی پہلی دلیل تھی کہ یوسف قحط سالی کے لیے وزارت خزانہ مانگ رہے ہیں. وزارت خزانہ مانگ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کوئی نہیں مانگ رہا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے, خدا کے پیغمبر درخواست نہیں لگایا کرتے, کوئی میونسپلٹی کے چپراسی نہیں ہوتے. وہ کسی مصر کے دربار میں جس کے پاس جبریل آتے ہوں اور عرش اعظم سے وہی آتی ہو, وہ فرعون کے دربار میں درخواست لگانے جا رہا ہے کہ حضور مجھے وزیر خزانہ رکھ لیجیے. اگر پیغمبروں کو یہی مقام ہے دنیا میں نا, آپ نے خوب سمجھا پیغمبروں کو, جنہیں خدا کے ہاں سے رزق ملتے ہیں اور خدا کے ہاں سے عنایات ملتی ہیں, وہ مہینے کی تنخواہ کے اوپر رکھے جاتے ہیں کسی کافر کے ہاں. وہ پیغمبر ہوئے. یہ پیغمبروں کو یہ مقام سمجھا آپ نے؟ کوئی درخواست نہیں ہے. اور خزائن کا ترجمہ خزانے کی جمع نہیں ہے جناب والا, عقل کل. قرآن کریم میں کسی جگہ خزانہ اردو میں بول رہے ہیں آپ, یہ عربی کا ہے. یہ ایک جنے کو گڑبڑ کرتے ہیں, قوم کے اندر بھی گڑبڑ کرتے ہیں. اتنے بڑے پکڑ والے مولانا لوگ اردو کا قوم دیکھیں گے, عربی کی آیت لائیں گے. بہت فرق ہے. حکیم کا ترجمہ اردو میں ہے جو علاج کرتا ہے, عربی میں اس کو طبیب کہتے ہیں, اور حکیم کہتے ہیں فلاسفر کو. نسخہ کہتے ہیں اردو میں جو طبیب لکھتا ہے اس کو, عربی میں کہتے ہیں نسخہ کتاب کو. کتاب کو کہتے ہیں نسخہ. اب کوئی عربی میں کہ حکیم آیا نسخہ لکھا, کہتے جعل حکیم وکتب النسخہ, تو چکر میں پڑ جائے گا کیوں فلاسفر آیا, کیوں کتاب لکھ کے چلا گیا. اس کا مطلب یہی تو ہوگا. اب دیکھیں قرآن کریم کو دیکھیں, اللہ نے کیا فرمایا, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کچھ بھی زمین وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, قرآن کریم نے کہا ہر شے کا خزانہ میرے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, ہر شے, دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کو خدا خزائن کہہ رہا ہے. خزانہ کا مال, اور مال پیسہ نہیں ہے خزانے کا ترجمہ. پورے سورسز جتنے بھی وسائل ہیں, مکمل ٹوٹل اختیارات یہ ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام وزارت خزانہ نہیں مانگ رہے, مصر کا ٹوٹل اختیار. سمجھے آپ کیسے؟ ابھی میں دیتا ہوں آپ کو قرآن کی ابھی اگلی آیت بتا رہی ہے. میں نے آپ سے بارہا کہا ہے, قرآن کریم میں اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ جھوٹ کوئی بولنا چاہے تو نہ آگے سے بول سکتا ہے نہ پیچھے سے بول سکتا ہے. قرآن کریم وہیں پکڑ لیتا ہے ہاتھ کے ہاتھ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے مصر کی حکومت یوسف کے حوالے کر دی. وزارت خزانہ نہیں, مکنہ, یوسف کی حکومت. رب قد آتیتنی من الملک, حضرت یوسف السلام دعا مانگتے ہیں, پروردگار تو نے مجھے اس ملک کی حکومت عطا فرمائی ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اس ملک کی ٹوٹل اختیارات جناب یوسف علیہ السلام کو. تو اس بات کو کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کوئی درخواست نہیں, بادشاہ ایک درخواست کر رہا ہے جس کو یوسف علیہ السلام قبول کر رہے ہیں. یہ کوئی درخواست نہیں دے رہے ہیں, یہ پیغمبر کی شان کے خلاف. کیوں قبول کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں. یوسف علیہ السلام کی اخلاقی طاقت, یہ سارے چرچے جو جیل سے ان کے بارے میں ہوئے, پورے ملک میں عوام میں موضوع بنے, پورے ملک کی رائے عامہ کو ہموار کیا. اسی رائے عامہ کے ہموار ہونے کا ثبوت تو ہے کہ بادشاہ انہیں آفر کرنے میں مجبور ہوا. پوری رائے عامہ ان کے ساتھ تھی, حتیٰ کہ بادشاہ کی پوری وزارتی کونسل نے بالاتفاق جناب یوسف علیہ السلام کو قرارداد پاس کر کے ان سے درخواست کی پوری کہ آپ آ جائیں. اگر عوام کا دباؤ نہیں تھا, بائبل کو دیکھیں آپ, پیدائش باب آیت 41, پوری وزارتی کونسل نے آگرہ کیا یوسف علیہ السلام سے, آپ لے لیں اس ملک کا اختیار, اور اب یہاں جو بھی ہوگا آپ کے حکم سے ہوگا. اتنا بڑا واقعہ ایک دم نہیں ہو جاتا. جیل سے نکلے اور کھٹاکھٹ وزارتی کونسل بیٹھ گئی اور درخواست کر لی. اس کے لیے برسوں سے فضا بن رہی ہے مصر میں, برسوں سے عوام کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے حق میں رائے بن رہی ہے. ملک کے عوام ان کو اقتدار سونپنا چاہتے ہیں. اس لیے تو بادشاہ تھوڑی کہ ذرا سا عورت نے کہہ دیا زلیخا نے, ارے یہ بال پاک ہیں تو آئیے آپ بادشاہ بن جائیے مصر کے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جب تک عوام میں بنیاد نہ ہو, پوری کی پوری بن رہی ہے. اور وہی دباؤ جس کو آپ زیادہ تفصیل سے سمجھ رہے ہیں, تلمود کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. تلمود نے پورے ان واقعات کی تفصیل کھینچی ہے. جو جناب بادشاہ نے کہا اب اس ملک میں جو دے گا تیرے ہاتھ سے دے گا, جو لے گا تیرے ہاتھ سے لے گا, یہ ملک پورا تیرا ہوگا, جو تو چاہے گا وہ یہاں کرے گا. یوسف السلام سے کہا. خود قرآن کریم اس کی تائید کر رہا ہے, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. تو جناب یہ بات ہے کہ وہ پورے یہ
یہ درخواست نہیں کر رہے ہیں، وہ آفر کر رہا ہے، اور آفر کرنے کے بعد وہ پیش کر رہا ہے کہ آپ اس کے پورے اختیارات لے لیجئے، اور میں تو صرف نام کا رہوں گا، صرف نام کا سو اختیار. اور اس نے اپنی انگشتری اتار کر یوسف السلام کو پہنا دی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اختیارات سب تمہارے سپرد کیے جاتے ہیں، اور میں تو صرف نام کے لیے رہوں گا. جیسے ہمارے صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما مہر لگانے کے لیے ہوتے ہیں، جو بھی وزارتی کونسل چلی جائے ان کا کوئی بھی صدر جمہوریہ آتے ہیں وہ ربر اسٹیمپ ہوتے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اختیار صرف اس کا ہوتا ہے جو وزارتی کونسل کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے. تو اس یہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف نام کے لیے رہوں گا. تو کوئی کسی نظام کا پرزا نہیں بن رہے ہیں، پورا نظام یوسف السلام کے حوالے کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں. اب اس کے اندر جو مولانا صاحب دلیل پیش کر کے لائے ہیں وہ دیکھیے کتنی دلچسپ ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی کس وقت، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک نظام دیا ہے اور اپنی اطاعت وہ کرانا چاہتا ہے، وہ الہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کس وقت راضی ہوگا اپنی اطاعت پر؟ مان لیجئے کہ آپ جزوی اطاعت کر لیں کسی حاکم کو آپ محض سلام کر لیں، بیوی اپنے شوہر کا صرف کھانا پکا دے، باقی جس کے چاہے عیش کر دے، جس کے ساتھ چاہے. آپ صرف سلام کر لیں حاکم صاحب کو، باقی جس کے چاہے قانون اور حکومت مانے. بیٹا باپ کو صرف ابا کہہ دے، باقی جس کے چاہے حقوق نبھاتا رہے، تو کیا کام چل جائے گا؟ باپ جب تک مکمل باپ اپنے آپ کو نہیں منوا لے گا، شوہر جب تک مکمل شوہر نہیں منوا لے گا، حاکم جب تک مکمل حاکم نہیں منوا لے گا، تھوڑی مطمئن ہو جائے گا. تو خدا نے اگر اپنے آپ کو الہ اور حاکم مطلق کہا ہے، تو جب تک اپنے مکمل حاکمیت نہیں منوا لے گا تو خالی اللہ میاں آپ بہت اچھے ہیں کہنا تھوڑی مطمئن ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ وہ تو مکمل اطاعت کرائے گا اپنی. یا ایک نظام اطاعت کا پرزہ کہ آپ کسی کی بھی کرتے رہیے، بس آپ تو بس اے اللہ تو پاک ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، بس یہ کہتے رہیے ہیں، اور حقیقت میں تعریف ساری دنیا کی کرتے رہیے، اور باقی دنیا کے بیان اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار مطمئن ہو جائے گا اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور خدا کے پیغمبر سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے پیغمبر ایسا کرے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اب مولانا صاحب آیت پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے اپنے بادشاہ کے قانون کی روح سے، یعنی قانون بادشاہ کا چل رہا تھا، یوسف کے اندر اتنی بھی استعداد نہ تھی کہ اس قانون کو روک سکتے، پھر بھی پرزہ بنے ہوئے تھے. کہاں سے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں؟ شیطان کیسا گھما کے لاتا ہے اپنی بات کو. ہندوؤں میں یہ تو ہوا کہ جب انہوں نے ان کے ہاں شراب نوشی، بدکاری، زناکاری کا ان کے پجاریوں کے اندر بڑا کافی رجحان، تو انہوں نے اپنی ان خرابیوں کو تو دور نہیں کیا، بلکہ یوں کہا کہ شری کرشن جو تھے وشنو کے بھگوان اوتار تھے، اور ان کی بھی 18,000 محبوبائیں تھیں جو ان کی اس پہ ناچا کرتی تھیں، وہ ان کے ساتھ بلااتکار پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے. بجائے اس کے کہ خود اپنی خرابیاں دور کرتے، اپنے بھگوان کو بھی اپنی سطح پہ لے آئے. بجائے اس کے کہ یہ اپنی خرابیاں دور کرتے، پیغمبروں کو بھی انہوں نے اپنی طرح سے سرکار کا نوکر اور چاکر بنانا شروع کر دیا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا. عربی کی روح سے اس کا ترجمہ یہ 420 ہی ہے. یہ بھی الفاظ میں نے نوٹ ہو رہے ہیں، ٹیپ بھی ہو رہے ہیں. ما کان لیأخذ، اس کا ترجمہ صرف یہ ہے. دیکھیے یوسف کے لیے یہ شان ہی نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کی پیروی کریں. ما کان لیأخذ، یہ قرآن کریم میں ہر جگہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، خدا تعالیٰ ہے ہی نہیں کہ تم کو اپنے غیب پر مطلع کرے. کیا مطلع نہیں کر سکتا؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ مطمئن نہیں کیا آپ کو غیب پر مطلع نہیں کر سکتا؟ نہیں، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اس کے غیبوں پر دوسرے مطلع ہوں. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. یا اللہ نے فرمایا اسی آیت میں، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں پیچھے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی ما کان لنا، ہمارے شان نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. شریک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، خدا تعالیٰ کفر و باطل کی جنگ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا. خدا کی شان نہیں کہ وہ اپنے وفاداروں کو تنہا چھوڑ دے. ماں کان کا ترجمہ اس کے شان نہیں کر سکتا، نہیں
اس کے شایع نشان نہیں. اور بھی میں نے کیا آیتیں نقل کی ہیں. ما کان اللہ لیظلمہم، خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. کیا مطلب یہ کہ ظلم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا؟ نہیں، اس کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے. نہیں ہے خدا کے لیے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. ما کان لنا، اسی طرح ما کان اللہ یأخذ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام نہیں تھے کہ وہ کسی بادشاہ کا قانون مانتے. یوسف کسی بادشاہ کا قانون مان نہ سکتے تھے. یہ تو ترجمہ ہو اس کا. یا ماننا چاہتے تو بیچارے مجبور تھے پیغمبر ہو کر بھی، اور اس کافرانہ نظام کی اطاعت کرنے مجبور تھے، مگر پھر بھی مہینے کی تنخواہ کی لالچ میں کر رہے تھے. یہ مطلب ہوا اس کا. یہ حلق سے ہضم ہو جاتا ہے یہ ترجمہ. تو یہ سب قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھیں آپ، اس کا مطلب ما کان ینبغی ہوتا ہے، یعنی یہ شائن شان نہیں، یہ مناسب نہیں. لیکن اس کو چھوڑ دیں آپ، لفظ دین پہ غور کر لیں ذرا. مولانا دین کا ترجمہ کیا کیا یہاں؟ خدا کا بادشاہ کا قانون کیا نا، فی دین الملک، دین الملک، بادشاہ کا قانون. دین کا ترجمہ قانون کیوں کر دیا؟ ہم کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں دین میں سیاست گھسیڑ رہا ہے. آپ دین کا ترجمہ قانون کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ تو غور نہیں فرمایا. فی دین الملک، یہاں بادشاہ کی نماز کون پڑھتا ہے؟ بادشاہ کی تسبیح کون پڑھتا تھا؟ بادشاہ قانونی کی روح سے تو کہا آپ نے کہ نہیں لے سکتے تھے. تو دین کا ترجمہ آپ جب چاہیں قانون کر لیں، ہم کریں تو آپ کہتے ہیں کہ دین میں سیاست ٹھوس دیا آپ نے. یہاں تو آپ خود یہ ترجمہ کر رہے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے. ماں کہا یعنی کہ اگر یوسف علیہ السلام چاہتے اگر تو وہ اس کو لے نہیں سکتے تھے. یہ دلیل انہوں نے دی ہے. ماں کہا لیاخذ اخاہ فی دین الملک. اور اب صورت صرف یہ تھی، آپ یاد رکھیں، صورت صرف یہ تھی کہ اللہ کے دین آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے. بادشاہ نے جب عوام کے دباؤ سے، یوسف علیہ السلام کے اخلاقی کردار کے دباؤ سے مجبور ہو کر ان کو آفر کیا کہ آپ مصر کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو حالانکہ ابھی قانون مکمل طور سے اسلامی نافذ نہیں ہو سکا، تعزیرات پرانی ہی رہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آنے کے بعد کافی دن تک اسلامی تعزیرات نہیں ہوئی نافذ. حضور نبی ہوتا یہی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نظام آتا ہے تو تدریج کے ساتھ اسٹیج بائی اسٹیج ہوتا ہے. پرانا جو سینکڑوں سال سے قانون چلا رہا تھا وہ ایک رات میں ختم نہیں ہو جاتا. اس لیے اسٹیج بائی اسٹیج یوسف علیہ السلام اس کو ختم کر رہے تھے. زیادہ تر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی 2-4 سال تک وہ قانون باقی رہے، ایک دم ختم نہ کیے جا سکے ایک رات میں. لیکن یوسف علیہ السلام ان کو فالو نہیں کر رہے تھے، بلکہ دھیرے دھیرے ان کو ہٹا رہے تھے. وہ نظام کفر کا پرزہ بن کر کام نہیں کر رہے تھے، اس کی جگہ اسلام لانے کے لیے کام کر رہے تھے. ہم سے بہتر تو اس بات کو بائبل کہہ رہی ہے، ہمارے علماء کرام سے بہتر. یوسف وہاں خدا کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے، اور اسی بات کو جو ہے کہا ہمارے کافی متاخر علماء کرام نے. صحابی رسول جو مشہور ہیں جریر، انہوں نے بھی کہا، اور کئی قدیم مفسرین نے کہا کہ یوسف وہاں باقاعدہ لفظ اقامت دین استعمال کیا. یہ انہوں نے صرف قبول کیا، اقامت دین کی خاطر قبول کیا اس بادشاہ کی درخواست کو، اور دھیرے دھیرے انہوں نے وہاں مکمل طور سے، جبکہ ان کے والد آئے ہیں، اسلامی قانون نافذ کر دیا. ان کی اخلاقی طاقت اور کردار سے متاثر ہو کر اس ملک کے عوام کی اکثریت نے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو جو طویل دور اقتدار ملا مصر میں، وہ صرف یوسف علیہ السلام کی بنا پر ملا. اور بادشاہ خود مشرف اسلام ہوا، بعد میں خود ہوا جناب یوسف علیہ السلام کے دست اقدس پر. یہ ہے حالات کی صحیح تصویر کہ جو رہی بھی تھوڑی بہت تعزیرات دھیرے دھیرے وہ ختم کی گئیں. یہ نہیں کہ وہ اس کا پردہ بن کے کام کر رہے تھے اور مہینے کی تنخواہ وصول، وہ ایک مشن کے لیے. اب جب کبھی نظام کو غالب کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی جدوجہد اور کشمکش سے کام لینا پڑتا ہے، اور اگر یہ چیز بغیر کشمکش کے حاصل ہو رہی ہو تو اس آفر کو قبول کیا جاتا ہے. صرف اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو نافذ کرنے کا، اس کو بروئے کار لانے کا. اب انہوں نے کہا دین آسان ہے، یہ استدلال فرما لیا. ایک دلیل یہ ہے چوتھی کہ دین آسان ہے. تو دین آسان ہے کا مطلب کیا ہے؟ روزے مت رکھیے گا اس رمضان میں، بڑی پریشانی ہوتی ہے اس میں. اور یہ نماز آج کل سردی کے اندر جو ہے وضو کرنا تو بڑی آفت ہے، چھوڑ دیجئے وضو. دین آسان ہے، دین کوئی مشکل تھوڑی ہے. اتنی مشکل سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، بتائیے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. تو یہ دلیل تو پھر ہر جگہ چلائیے پھر دین آسان ہے کہ. سب سے زیادہ آسان یہی ہے کہ بس آپ جو ہے طاغوت کی چاکری کر کے اور ان کے سامنے جو ہے سر جھکا کے اور لیے جائیے اس کا جو ہے مشاہرہ. یہ سب سے آسان کام ہے، اس کے علاوہ کوئی آسان کام ہی نہیں دنیا میں. یہ مطلب دین اس لیے آیا ہے. دین یسرن کا کتنا بھی پیارا ترجمہ کیا ہے دین یسرن کا. اور آخری دلیل دی ہے اس بات کی انہوں نے کہ ہجرت حبشہ ایک اور مثال ہے.
ہجرت حبشہ ایک اور مثال ہے. یعنی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو ایک غیر اسلامی نظام کے اندر صحابہ کرام کو بھیجا اور انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا وہاں پر. اچھا وہاں نہیں کیا تو مکے میں کیوں کر رہے تھے؟ بہت دشمنی تھی مکے والوں سے, وہی پالیسی مکے میں کیوں نہیں چلائی؟ وہاں پہ بدر بھی اور احد بھی اور خندق بھی اور خباب بھی گھسیٹے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور حضور شیب ابی طالب میں بھی بند ہیں, اور یہ سارا جب کیا ہو رہا ہے؟ آرام سے کہتے ہیں کہ یہ دارالندوہ جو آپ کی ہے اس کے اندر 2 سیٹیں ہمیں بھی دے دیجیے. حبشہ میں تو بھیج دیا, وہاں تو آپ نے پالیسی چلائی. مکے والوں سے کوئی کانٹا لگا ہوا تھا کیا؟ کتنی موٹی بات ہے ان لوگوں کو. پوری ہسٹری میں حضور کی جد و جہد بھری زندگی میں یہ صحابہ کرام کا خون بہا کچھ بھی پتہ نہیں انہیں. ہجرت حبشہ دیکھا انہوں نے حضور کی سیرت میں, اور ہجرت حبشہ میں صحابہ کرام کوئی وہاں کے شہری بن کے گئے. پہلی بات تو یہ ثابت کیجئے, پناہ گزین کیسے تو گئے تھے, صرف پناہ گزین کیسے سے گئے تھے, کوئی وہاں کی شہریت قبول کی تھی؟ جیسے کیمپ لگا لیتے ہیں پناہ گزین, اس حیثیت سے گئے تھے. اور پھر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حبشہ جو ہے غیر اسلامی ملک تھا. قطعاً غیر اسلامی ملک نہیں تھا. جناب جعفر ابن طیار نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کے سنایا اور جب سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی, تمام شواہد پورے احادیث کے اندر موجود ہے, نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی نے تنکا زمین میں سے اٹھایا. اس نے کہا قسم خدا کی تم نے جو کہا ایک تنکا بھی اس سے زیادہ سچ نہیں, وہی سچ ہے جو تم نے کہا, وہ حق ہے, اور یہ وہی نبی ہے جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. یہ اس نے کہا نجاشی نے. اور اس کے بعد باقاعدہ مسلم کی حدیث ہے, اس نے کہا اشہد انہ رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وسلم. اور اس نے کہا اگر وہ یہاں ہوتے تو میں ان کے پیر دھو کر کے پیتا, اور یہاں تک ان کی حکومت پہنچے گی. اور جو صحابی گئے تھے جو اس وقت کافر تھے, ان سے کہا تم اس کے ہاتھ ان کے اوپر اسلام قبول کر لو, اسی میں تمہاری نجات ہے. کیا میں تمہارے کہنے سے اس شخص کے ماننے والوں کے اوپر عذاب توڑوں جس کے اوپر اللہ کا فرشتہ آتا ہے؟ نجاشی نے کہا, جس پر وہ دل میں کانپے. انہوں نے کہا کہ ارے حضور کی بات تو یہاں تک پہنچ گئی کہ آج حسما جو ہے شاہ نجاشی جو ہے ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے, تو ڈر کے مارے انہوں نے, عمرو بن عاص کون صحابی تھے مجھے یاد نہیں رہا, عمرو بن عاص شاید تھے, ڈر کے مارے انہوں نے کہا تو پھر آپ کیا مجھے ان کی طرف سے اسلام میرا قبول کریں گے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے تلقین شہادتین نجاشی نے کرائی ان کو, اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد ابو سفیان کی جو ام حبیبہ کا جو نکاح ہوا جو نجاشی نے کرایا, جس کا مہر بھی 400 مسقال سونا نجاشی نے ادا کیا, اس کا جو خطبہ نکاح باقاعدہ احادیث میں موجود ہے. اس نے خطبے میں پڑھا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس خطبہ نکاح میں صاف طور سے موجود ہے. اور سب سے بڑی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر پہنچی تو حضور اقدس علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ صلوا علی اخیکم, اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ پڑھو, اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ پڑھو. اور نماز جنازہ آپ نے کیا دعا پڑھی؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یا اللہ ہمارے زندوں پر ہمارے مردوں پر, وہ بھائی ہے وہ ہمارا ہے وہ مومن ہے. حضور اقدس صراحت کر رہے ہیں جس ملک کا مطلق العنان حکومت کا سربراہ ریاست مسلمان ہے, صحیح احادیث کی روح سے, مسلم وغیرہ کی حدیث کی روح سے, اس کو آپ کافر نظام کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے استدلال کر کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر حضور اقدس کی وہ ساری زندگی کی آپ کیا توجیہ کرتے ہیں جو حضور اقدس نے مکے میں گزاری اور مدینے میں گزاری, اس سب کی آپ کیا توجیہ کرتے ہیں؟ اصل میں ہوا یہ کہ ہم جب ایک نظام کفر میں رہتے رہتے بہادی بن گئے اس نظام کے, تو ہم نے یہ تو سوچا نہیں کس طرح اللہ کے دین کی بات کہیں. اس میں رہنے کا فن رہنے کا فن ایجاد کیا کہ اس میں کیسے رہیں. تو رہنے کے لیے پہلے تو دل کو کراہت ہوتی ہے نا, ایک چیز کو جب ہم ناجائز سمجھتے ہیں تو کراہت ہوتی ہے. تو کراہت میں یہ ہوتا ہے کہ اضطرار کا پہلے ہم نے حوالہ لیا, بھائی مضطر آدمی کے لیے, مجبور کے لیے شریعت نے سور تک کھانے کی اجازت دی ہے, کلمہ کفر بھی کہنے کی اجازت دی ہے, تو پہلے اضطرار کا حوالہ. لیکن اضطرار میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دل میں کراہت رہتی ہے, سور کھا تو رہے ہیں مگر دل کے اوپر ذرا کراہت ہے کہ یہ لفظ ہٹاؤ بھائی, اضطرار کا لفظ ہٹاؤ. تو کہا کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے, بہتر یہی ہے کہ ایڈجسٹ کر کے رہا جائے. تو پھر بہتر اس کو اضطرار کا لفظ ہٹا دیا. لیکن بہتر میں بھی کام چلتا نہیں, کیونکہ بہتر میں صرف بقدر ضرورت ہے تو لے سکتے ہیں, بڑھ بڑھ کے ہاتھ تھوڑی مار سکتے ہیں. تو کہا نہیں, اسلام کا ملت کے مفاد کا تقاضا یہی ہے, اب فرض بن گیا. اب وہ چیز فرض بن گئی, جو چیز اضطرار میں تھی وہ اباحت کے درجے میں آ گئی, پھر فرض کے درجے میں آ گئی, تاکہ اب سور کھانے میں کوئی دل کو جو ہے کسی قسم کا خرخشہ نہ رہے. اور خدا کے پیغمبروں کو بھی اس سطح پر اتار لو جس طرح پر ہم خود ہیں, اس سطح پر اتار لو خدا کے پیغمبروں کو بھی. اس کے بعد یہ ہونے لگتا ہے. تو یہ ایک
یہ ایک اسٹیج ہوتا ہے جس اسٹیج سے گزرتی ہیں قومیں ہمیشہ دور زوال میں. ورنہ دنیا میں جب ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اور ہر ایک اپنی بات کہہ رہا ہے دنیا میں، حتیٰ کہ جیسے مثال اسی ملک کے اندر کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے اس ملک کو ایک نظام دینا چاہتے ہیں، سوشلسٹ کہتے ہیں اپنے حساب سے بھی نظام دینا چاہتے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے اور اس راہ میں قربانیاں برداشت کر رہا ہے. اللہ کا دین سب سے کس پرسی کا دین ہے جس کی مفتیان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے، وہ صرف ایڈجسٹ کرنے کا فن سکھاتے رہتے ہیں. کمیونسٹوں کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جن کا ان کا ماں سلین پہ جتنا ایمان ہے، اور لوگ ماں سلین کے نام پر قربانی دے سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کے نام پر قربانی نہیں دے سکتے. ان کی من میں آئی ان کے معتقد دے دیتے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے اور اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. فساد کی تعلیم کوئی نہیں کر رہا ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بات تو کہو، جو چیز بندگان خدا کی ہدایت کی ہے اس کو پیش تو کرو. اسی کے لیے تو آئے تھے دنیا میں اور کہے کے لیے آئے تھے. وہ بات تک کہنے کی ہمت نہیں، اوپر سے جو ہے قرآن شریف کی آیتوں میں گڑبڑ کر رہے ہو، اور کوئی صحیح طور سے سمجھائے تو کہتے ہیں گمراہ کر رہے ہیں. صحیح طور سے اگر سمجھائے تو کہتے ہیں گمراہ کر رہے ہیں. یہ گمراہ کرنا ہوا. خدا کے پیغمبروں کو آپ جہاں چاہیں بٹھا دیں، جو چاہے ان کی شکل بنا دیں. صحابہ کرام آپ کو دکھا رہا ہوں، صحابہ کرام کی کچھ بھی جو چاہے شکل بنا دیتے ہیں. ان کے لیے 7 خون معاف ہیں. کر دیا صفاق نے میدان صاحب. ہم کچھ بھی کہیں تو ہمارے پر جو ہے ہر قدم پہ پہرے ہیں اور ہر وقت ہم گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ تمام ہے. پوری بات کہہ نہیں سکتا جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے وضاحت سے رکھوں گا. وقت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس طرح سے موڑا توڑا جاتا ہے. سورہ یوسف پہ خصوصی مہربانی کیوں ہے؟ سورہ یوسف کے اوپر خصوصی مہربانی اس لیے ہے. سورہ بقرہ بھی ہے، آل عمران بھی ہے، سورہ نساء بھی ہے. ایک تو چٹخارا نہیں ملتا، یوسف میں چٹخارا بہت ملتا ہے. یوسف کے حسن و جمال اور اس کے بعد زلیخا کا حسن و جمال، پھر وہ خلوت کی باتیں، پھر وہ راز و نزیات، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. یہی تو ہے اور کیا. جنت کے اندر بھی حوروں کو ذکر زیادہ کرتے ہیں اور یہاں بھی یہی ہے. سورہ یوسف یہ ہے، سورہ یوسف. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سے یہ چیز نکال لاتے ہیں. تو یہ چیز خدا کے پیغمبر کی نہیں نکل سکتی کبھی بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جیسے مثال یہاں رہتے ہیں تو یہاں پہ میں ملازمت کرنے کا مسئلہ نہیں اٹھا رہا ہوں کہ اس ملک میں شرعی طور سے ملازمت کرنے کی کیا پوزیشن ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں اگلے درس میں اس کو اٹھا لوں گا، اس مسئلے کو، کہ کون سی ملازمت کر سکتے ہیں، کون سی نہیں کر سکتے، کون سی جو ہے براہ راست نظام کو فائدہ پہنچاتی ہے، کون سی نقصان پہنچاتی ہے، یا کسی ملک میں کیا ہماری شرعی پوزیشن ہوتی ہے. جیسے ٹرانسپورٹ ہے، جیسے کہ دوسری چیزیں ہیں جو قطعاً جو ہے کسی بھی نظام سے الگ تھلگ چیزیں ہوتی ہیں. سارے وہ کیٹیگری ہوتی ہے ہر چیز کی. تو وہ ایک تفصیلی بحث ہے، وہ تو اس کو میں نہیں اٹھا رہا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کوئی بھی پیغمبر کسی نظام باطل کا پرزہ بننے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کرتا. سیدھی سی بات ہی. اور آپ نے جو کچھ بھی ترجمہ کیا ہے اور جو کچھ بھی اس کی تفسیر کی ہے وہ غلط ہے. صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قدیم مفسرین کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، یہ بات سب نے لکھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ وہاں پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی قامت کے لیے آئے تھے. اور یہ کہ مصر کے مکمل اختیارات ان کو دے دیے تھے اس نے، اور سب کچھ جس طرح چاہ رہے تھے وہ اسٹریٹجی طے کر رہے تھے اور بنا رہے تھے. وہ صرف ایک جو ہے فائنانس منسٹر نہیں تھے. اس کو مزید وضاحت کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے صاف کروں گا. آج تو میں اس میں دلائل کا جائزہ لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا نا؟ یہ سوال بتائیے. کرنا کیا نہیں؟ وسائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کے لیے وسائل کو تلاش کرنا، یہ پچھلے درس میں بات آئی ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. اپنی رہائی کے اسباب کی تدبیر کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. میں نے کہا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم کسی باطل نظام میں اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ہم اس لیے نہیں ہوتے، دین اور شریعت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے یعنی کہ اپنا جو حق ہے وہ بھی نہ مانگیں اور صرف ہم ان کو ہی مضبوط کرتے رہیں. ہم اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو جائز حق پر ہم ہیں. اس سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے اس چیز سے. یہ میں نے کہا تھا. آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس حدیث کا حوالہ دیں تو میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، لیکن یہ کہ آپ نے پڑھ پائے یہ اس کے میری ذمہ داری کیا ہے؟ کہاں ہے یہ بتا سکتا ہوں میں آپ کو صرف جو صحیح حدیث میں ہے، تمام صحیح میں ہے. لیکن میں نے اس کی توجیہ بھی تو کی تھی. میں نے بتایا تھا اس لیے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ادائے فرض کا جذبہ غالب ہے اور وقت کم ہے آپ کے پاس، کام بڑا ہے آپ کا. یہ میں نے یہ اس کا مطلب بھی تو بتایا تھا حدیث کا آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے. ایک درخواست میں کرنا چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی بہن
جو بہت چھوٹی تھی مجھ سے اور بہت کم عمر تھی. شب رات کے دن ڈلیوری کیس میں اس کی شہادت ہو گئی بہت دردناک حالات میں, تکلیف کی شدت اور خون بہ جانے کی وجہ سے. تو اب وہ حافظ قرآن بھی تھی اور اتفاق سے شب قدر میں پیدا ہوئی تھی اور شب رات میں اس کا انتقال ہوا. تھا بھی اس کو اپنے جنتی ہونے کا بہت یقین تھا, اعتماد سے کہتی تھی, اور بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا جذبہ دیا تھا دین کا. ہر رمضان میں قرآن کریم پڑھتی تھی, اس پر بھی قرآن کریم پڑھ رہی تھی. تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں آپ, اور یہ کہ اگر ہو سکے تو اس کے لیے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ کے بخش دیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة